السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے مسلم سماج میں بہت ساری برائیاں ایسی ہیں اور بہت ساری باتیں ایسی پھیل رہی ہیں کہ جو بے اصل اور بے بنیاد ہے، اور بہت ساری باتیں مشہور بھی ہو چکی ہیں جن پر عمل بھی کیا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص دین کے اندر نئی بات پیدا کرے تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو دین میں کوئی نئی بات پیدا نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہمارے مسلم سماج کے اندر کچھ باتیں ایسی ہیں اور ان کا رواج بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسے مشہور ہے کہ درود شریف کو بغیر وضو کے نہیں پڑھنا چاہیے، یہ بالکل بے اصل ہے۔ بغیر وضو کے درود شریف پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ذکر و اذکار بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، لیکن نماز بغیر وضو کے نہیں۔ نماز کے لیے ضروری ہے کہ پہلے وضو کرے اور اس کے بعد نماز ادا کرے، لیکن ذکر و اذکار کے لیے، درود شریف کے لیے، کلمے کے لیے، کسی بھی ذکر کے لیے وضو کا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ بغیر وضو کے قرآن شریف کو نہیں پڑھنا چاہیے، حالانکہ حافظ قرآن ہے، وہ بغیر وضو کے قرآن کریم کو پڑھ سکتا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا نہیں چاہیے، ہاتھ نہیں لگانا چاہیے۔ بغیر وضو کے زبانی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ چھونے سے منع کیا گیا ہے کہ قرآن کریم کو چھوئیں گے نہیں۔ ہاں، وہ شخص بہت ہی قابل تعریف اور بڑا خوش نصیب ہے کہ جو ہر وقت باوضو رہتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے تو وضو کے ساتھ ہی کرتا ہے، ہر عبادت وضو کے ساتھ کرتا ہے، تو یہ خوش نصیبی کی بات ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے، اور ذکر و اذکار بغیر وضو کے بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت بھی بغیر وضو کے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مشہور ہے کہ اگر ہم نے کسی کا ننگا بدن دیکھ لیا یا اپنا دیکھ لیا تو اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ ننگا بدن اپنا دیکھیں یا کسی اور کا دیکھ لیا تو برہنہ کسی کو دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جان بوجھ کر کسی کا ننگا بدن دیکھنا یہ حرام ہے، لیکن اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح مشہور ہے کہ عصر اور مغرب کے درمیانی جو وقت ہے، اس وقت میں کھانا کھانا نہیں چاہیے یا کوئی بھی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ اگر کھانے کی عادت بنا لی تو جب اس کی روح نکلے گی، موت کا وقت قریب آئے گا، تو موت کے وقت ایک شیطان اس کے پاس آتا ہے اور پیشاب کا پیالہ لے کر کے اس کے پاس آتا ہے، اور جب اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، کسی بھی وقت اس کی روح نکلے تو اس کو عصر کا وقت نظر آتا ہے، اور اگر اس کی عادت بنی ہوئی تھی کہ عصر اور مغرب کے درمیان وہ کھاتا تھا، پیتا تھا، تو وہ شیطان سے وہ پیالہ لے گا اور اس کو پی لے گا۔ اور اگر عادت نہیں تھی، عصر اور مغرب کے درمیان وہ کھانا نہیں کھاتا تھا یا کوئی چیز نہیں پیتا تھا، تو شیطان کو منع کر دے گا۔ تو یہ بھی بے اصل اور بے بنیاد چیز ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ عصر کے بعد کھائیں، مغرب کے بعد کھائیں، اس میں کوئی قباحت نہیں کہ بھئی مغرب سے اور مغرب اور عصر کے درمیان نہیں کھانا چاہیے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ بالکل من گھڑت اور بے بنیاد چیزیں ہیں۔ اسی طرح مشہور ہے کہ چاند سورج گرہن کے وقت کھانا پینا نہیں چاہیے، یہ بھی بے اصل ہے۔ ہاں، اس وقت خدا کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، خدا کا ذکر کرنا چاہیے، نفلی نمازیں پڑھنی چاہیے، قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، لیکن یہ کہنا کہ سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن کے وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے، یا یہ کہنا
کہ جو مہیلا پریگننٹ ہوتی ہیں ان کو چھری سے کوئی چیز نہیں کاٹنی چاہیے، یہ بھی بے اصل اور بے بنیاد ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ مذہب اسلام نے اس کی تنقید کی ہے اور منع فرمایا ہے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ میت کے گھر میں یا محلے میں ہو، میت گھر میں ہو یا محلے میں، تو اس کے لیے اس کے لے جانے تک کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ یعنی کسی کے یہاں انتقال ہو گیا تو اس محلے میں یا جس کے گھر کے اندر انتقال ہوا ہے اس گھر میں کھانا نہیں کھانا چاہیے، نہ پورے محلے کے اندر نہ اس گھر کے اندر۔ بھائی جس کے یہاں موت ہو گئی کھانا کھانے کو تو ویسے ہی طبیعت نہیں کرتی، لیکن یہ کہنا کہ پورے محلے والے کو اس وقت کھانا نہیں کھانا چاہیے جب تک میت کو نہ لے کر کے چلے جائیں، یہ بھی بے اصل اور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ دعوت سے بھوکا نہیں اٹھنا چاہیے۔ کھانا کھانے والے کے لیے اسے پورا اختیار ہے، وہ کتنا بھی کھائے، اس کی مرضی ہے، آدھا کھائے پورا پیٹ بھر کر کے کھائے، لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ اس کو بھوکا اٹھنا نہیں چاہیے، اس کی مرضی ہے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ دوپہر کے وقت 12 بجے قرآن کریم نہیں پڑھنا چاہیے، ایسا نہیں۔ قرآن کریم تو ایک ایسی کتاب ہے کہ ہر وقت پڑھی جا سکتی ہے، دن کے 12 بجے ہوں، رات کے 12 بجے ہوں، کوئی بھی وقت ہو آپ قرآن کریم پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن نماز نہیں پڑھنی چاہیے مکروہ وقت کے درمیان۔ زوال کے بعد نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ قرآن کریم کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح مشہور ہے کہ زچہ جب تک غسل نہ کر لے اس کے ہاتھ کی کوئی چیز نہیں کھانی چاہیے۔ مذہب اسلام نے اس سے بھی منع کیا ہے، کیونکہ حیض و نفاس سے ہاتھ ناپاک نہیں ہوتے۔ آپ کھائیں پیئیں کوئی حرج نہیں۔ یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا کہ جب عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہوتی تھی کہ اس کے بنے ہوئے کھانے کو نہیں کھاتے تھے اور اس کے ہاتھ کو، اس کی پوری باڈی کو ناپاک سمجھتے تھے۔ ایسا نہیں ہے، مذہب اسلام نے اس کو منع کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسی حالت میں ان کا بنا ہوا کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں، ان سے باتیں کر سکتے ہیں، کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح مشہور ہے کہ محرم کی 10 تاریخ کو یزید کی ماں نے روزہ رکھا تھا، اس لیے 10 تاریخ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ بالکل غلط ہے۔ 10 محرم کو تو روزہ رکھنا مسنون ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنا چاہیے، اور 10 محرم کے روزے کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لینا چاہیے، ایک دن پہلے کا یا ایک دن بعد کا۔ ہاں، عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح مشہور ہے کہ نماز میں داہنا انگوٹھا سرک جانے سے نماز جاتی رہتی ہے۔ یعنی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کی حالت میں اپنے داہنے انگوٹھے کو نہیں سرکانا چاہیے، یہ بہت مشہور ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، بغیر کسی ضرورت کے ایسا کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر سرک جاتا ہے یا اٹھ جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ اور سجدے میں انگوٹھا زمین پر رکھا جائے۔ سجدے میں اگر ہم نے دونوں انگوٹھے ایک ساتھ اٹھا لیے تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی۔ سجدے کی حالت میں اگر دونوں پیروں کے دونوں انگوٹھے ایک ساتھ ہم نے زمین سے اوپر کر لیے تو پھر ہماری نماز باطل ہو جائے گی، نماز لوٹانی ہوگی۔ اسی طرح مشہور ہے کہ عورت کے ہاتھ کا ذبیحہ درست نہیں۔ بھائی عورت کو بھی اختیار ہے، اگر وہ اتنا حوصلہ رکھتی ہے کہ میں خود قربانی کے جانور کو ذبح کر سکتی ہوں تو یہ بہت بہتر ہے، اور اگر اتنی اس کے اندر ہمت نہیں ہے تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنے جو قربانی کا جانور ہے اس کو ذبح کرتے وقت اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس وقت وہاں موجود رہے۔ لیکن یہ کہنا کہ عورت کے ہاتھ کا ذبیحہ درست نہیں، یہ غلط ہے۔
اسی طرح مشہور ہے کہ عقیقے کا گوشت بچے کی ماں، نانی اور نانا، دادا، دادی کو نہیں کھانا چاہیے، یہ بھی غلط ہے، کھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ مشہور ہے کہ پہننے کے زیور پر زکوٰۃ نہیں، یہ بالکل بے اصل ہے۔ زیور چاہے پہننے کا ہو یا گھر میں یوں ہی رکھا ہوا ہو، کیسا بھی زیور اپنے پاس ہے تو اس کی زکوٰۃ دینا لازمی ہے اور ضروری ہے۔ اسی طرح کہ ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ بھی بہت مشہور ہے کہ ہم نے اپنے بچے سے ایک روزہ رکھوا دیا تو اب کہیں گے کہ ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے، 2 روزے رکھو، یا 3 نہیں رکھنے چاہیے، 4 رکھو، یعنی جفت رکھو۔ اب ان سے سوال کیا جائے کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں 29 روزے ہو جائیں تو کیا ہم 30واں بھی روزہ رکھیں گے؟ یعنی عید الفطر کا جو دن ہے، خوشی کا دن ہے، تہوار کا دن ہے، تو کیا ہم اس دن بھی روزہ رکھیں گے؟ کیونکہ اس مہینے میں تو 29 روزے ہوئے ہیں اور 30ویں دن کی عید ہے، تو کیا ہم عید کے دن بھی روزہ رکھیں گے جفت بنانے کے لیے؟ تو یہ بھی بالکل بے اصل اور بے بنیاد چیزیں ہیں۔ رمضان کے تو پورے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے، چاہے وہ 29 روزے ہوں، چاہے وہ 30 روزے ہوں۔ ہم جو اپنے بچے کو ایک روزہ رکھوا دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ایک روزہ نہیں رکھنا چاہیے بلکہ 2 رکھنے چاہیے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 روزے نہیں بلکہ پورے مہینے کے روزے رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔